بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اصول حدیث ڈسکس کر رہے تھے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مردود روایت، ریجیکٹڈ نیریشن۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا جو حدیث ہے وہ قبول و رد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، صحت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی ہم نے دو قسمیں کی تھیں۔ ایک مقبول کون سی روایت ہے؟ ایکسیپٹڈ، وہ روایت جس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے جو سورس آف شریعہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کوئی لا ڈرائیو کر سکتے ہیں، جس سے آپ کوئی مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں، جس کو آپ دلیل بنا سکتے ہیں، جو حجت بن سکتی ہے۔ ٹھیک، مقبول ہم نے کہا تھا کتنی قسمیں مقبول کی ہیں؟ چار ہے نا؟ ہاں، صحیح اور حسن دو ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی اور صحیح لغیری، اور حسن لذاتی اور حسن لغیری۔ ٹھیک ہے جی، یہ چار قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ جو صحیح روایت تھی ہم نے کہا تھا اس کی کتنی شرائط ہیں؟ 5 شرائط ہیں، ٹھیک ہے، 5 یاد ہیں؟ ہاں، یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تمام راوی کیا ہوں؟ عادل ہوں، تمام راوی ضابط ہوں، سند متصل ہو، اس میں علت نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو۔ ٹھیک، اب آگے جی مردود حدیث۔ ریجیکٹڈ حدیث کون سی ہے؟ کس حدیث کو ہم ریجیکٹ کریں گے؟ یہ بھی ہم نے وہاں یہ سارا کانسیپٹ اصول حدیث کا اس ایک کانسیپٹ کے گرد گھوم رہا ہے، یہ صحیح کا جو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو صحیح نہیں ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک۔ تو جو حدیث ریجیکٹڈ ہوتی ہے، جس حدیث کو ہم رد کرتے ہیں، اس کو 2 وجہ سے رد کرتے ہیں۔ یا تو سکوت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کوئی راوی گر جائے، سکوت کہتے ہیں گر جانا، راوی کا گر جانا، یعنی چین اس کی ڈسکنیکٹ ہو گئی، سکوت پھر راوی، سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے کہا تھا سند متصل ہونی چاہیے، سند متصل نہیں ہے تو کیا ہے؟ سند ڈسکنیکٹ ہے۔ سند اگر ڈسکنیکٹڈ ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکوت، یعنی کوئی راوی گر گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ تان پھر راوی کے اوپر تان ہے، راوی کے اوپر جرح کی گئی ہے، جرح تو سمجھتے ہیں نا؟ تو سکوت جو ہے کبھی جلی ہوتا ہے، کبھی خفی ہوتا ہے۔ وہی ہے جلی، وہی ہے خفی، اصطلاحات ذہن میں ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو سکوت یعنی راوی گرا ہوا ہے، کبھی اس طرح سے گرا ہوا ہے سب کو نظر آ رہا ہے، اور کبھی اس طرح سے گرا ہوا ہے سب کو نظر نہیں آ رہا۔ کس کو نظر آتا ہے؟ ایکسپرٹ کو، محدث کو، ٹھیک ہے۔ اگر سب کو نظر آئے یعنی سکوت جلی ہو، راوی اس طرح سے گرا ہوا ہو کہ سامنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک۔ نمبر 1 معلق روایت، عین لام قاف، معلق، جس کی ابتدائی سند سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی گرا ہوا ہو، ابتدائی سند سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرسل، وہ روایت ہے کہ جس میں صحابی گرا ہوا ہو، تابعی براہ راست اللہ کے رسول سے روایت نقل کرے، درمیان میں صحابی کا تذکرہ نہ کرے۔ اس کی مثالیں ہم کتاب سے دیکھتے ہیں، ابھی ایک موٹا سا ہم نے نقشہ مکمل کرنا ہے، ٹھیک، اور بات سمجھنی ہے، اصطلاح بس سمجھ میں آگے کافی ہے، مثالیں ہم دیکھتے ہیں کتاب سے۔ تیسرا کیا ہے؟ موزل اس کو کہتے ہیں جس میں 2 راوی پے در پے گر جائیں، 2، ٹھیک۔ چوتھا کیا ہے؟ منقطع، جس میں ایک راوی گر جائے، کہیں سے بھی گر جائے، شروع سند سے، درمیان سند سے، آخر سند سے۔ تو مطلب چاروں میں کیا ہے؟ کوئی راوی گرا ہوا ہے، کہیں شروع سند سے گرا ہوا ہے، کہیں آخر سند سے گرا ہوا ہے، کہیں سے بھی گرا ہوا ہے، کہیں کیا ہے 2 اکٹھے گر گئے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے نام دے دیے گئے۔ فرق کوئی نہیں پڑتا کہ ابتدائی سند سے گرا ہے، درمیان سے گرا ہے، آخر سے گرا ہے، راوی گرا ہوا ہے،
تو روایت کیا ہے؟ ڈسکنیکٹڈ ہے، سند متصل نہیں ہے۔ سند متصل نہیں ہے تو صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط موجود نہیں ہے، جب نہیں ہے تو روایت کیا ہے؟ ضعیف، مردود ہے، ٹھیک، ریجیکٹڈ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مردود سے مراد ریجیکٹڈ، ہاں، ضعیف اس کی ایک قسم ہے، ضعیف ویک رپورٹ۔ خفی، مدلس، ایک روایت ہے مدلس، دال لام سین، دلس، دلس اندھیرے کو کہتے ہیں۔ مدلس کون سا باب ہے؟ باب تفعیل سے، ہاں، اس میں مفعول کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ مدلس اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک راوی جو ہے دوسرے راوی سے روایت کرے، اس دوسرے راوی سے جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس کی ملاقات تو ہے لیکن سماع ثابت نہیں ہے۔ دو چیزیں، کیا ثابت نہیں؟ سماع، ایک ہے ملاقات، ٹھیک ہے، اور ایک ہے سماع۔ سماع کا مطلب سننا، ایک تو صوفیاء کی اصطلاح ہے نا، وہ سماع اور ہے، اس میں نہ چلے جائیے گا۔ سماع سے مراد حدیث کی ٹرمینالوجی میں ایک راوی نے کسی سے حدیث سنی ہے، اس کو وہ اصطلاحاً کیا کہتے ہیں؟ اس نے اس سے سماع کیا ہے، اس نے اس سے حدیث سنی ہوئی ہے، وہ اس کی مجلس میں بیٹھا ہے شاگرد بن کے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ تو ایک راوی جو ہے وہ دوسرے راوی سے کیا کر رہا ہے؟ حدیث نقل کر رہا ہے۔ جس راوی سے وہ حدیث نقل کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہے، ٹھیک ہے، دونوں آپس میں ملے ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس نے اس سے سنا بھی ہے۔ کلاس میں بیٹھا ہے کہ نہیں؟ جی، کلاس میں بیٹھا ہے کہ نہیں؟ ہاں، سماع ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت ہے، سماع ثابت نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ جو راوی ہے، ہم کہتے ہیں ایک راوی ہے ایکس، دوسرا راوی ہے وائی، ٹھیک ہے، ایکس کی جو ہے وہ وائی سے ملاقات ثابت ہے، سماع ثابت نہیں ہے۔ ایکس اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے حدیث بیان کی وائی نے، تو ہم اس کی بات مان لیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ چاہے ہم تک خبر نہیں پہنچی کہ اس کا سماع ثابت ہے، چونکہ ملاقات ثابت ہے تو اس نے اس سے حدیث سنی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہر بات جو کہ ثابت ہو وہ رپورٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کا شاگرد ہے، ضروری نہیں یہ چیز آگے رپورٹ بھی ہوئی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ آپ سارے میرے شاگرد ہیں نا، اب تاریخ میں کیا یہ سب رپورٹ ہوگا کہ حافظ زبیر سے ان سب نے پڑھا ہے؟ کوئی چیز رپورٹ ہو جائے گی، ٹھیک، کوئی نئی رپورٹ ہوگی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ایکس جب وائی سے حدیث بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اخبارنا حدثنا، ہمیں فلاں نے حدیث بیان کی، ہمیں فلاں نے خبر دی ہے، تو پھر ہم ایکس کی بات کو قبول کریں گے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے ان فلان، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے مروی ہے، اس سے مروی ہے، وائی سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، وائی سے یہ بات روایت کی جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ پیسو وائس ہو گیا۔ اب جب وہ اس طرح سے بیان کرے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، اب ہم اس کی روایت قبول نہیں کریں گے۔ اس روایت کو کہتے ہیں مدلس۔ جب ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے تو پھر زیادہ واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا۔ اندر یعنی بعض اوقات وہ یہ بھی کہتا ہے راوی قالا، وہ کہتا ہے قالا فلاں نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہو اور اس نے سنی ہو، سمجھ رہے نا بات؟ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جی میرے جو استاذ ہیں حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو اب آپ آگے جا کے کہتے ہیں حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب نے یہ بات کہی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، لیکن آپ نے کیا سنی ہے؟ ان سے نہیں سنی،
یہ جھوٹ نہیں ہوتا. یہ تدلیس کیا ہے؟ تدلیس جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے. اس لیے ثقہ راوی یہ کام کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی بات جھوٹ تو نہیں ہے. ایک دوسرے میرے کلاس والوں نے کہا ہے کہ استاد نے یہ بات کہی ہے تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں استاد نے کہی ہے. میں نے یہ تھوڑا کہا کہ اس نے مجھے کہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن سننے والے کو تاثر کیا ملتا ہے؟ اس نے ڈائریکٹ سنا ہے کیونکہ یہ اس کا شاگرد ہے. تو اس لیے محدثین کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں اگر تو وہ صراحت کر دے کہ مجھ سے استاد نے بیان کی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ہم اس کی بات لیں گے. اگر وہ صراحت نہیں کرتا راوی تو پھر ہم اس کی بات نہیں لیں گے. کون سا راوی؟ اس کو کہتے ہیں مدلس راوی. سارے راوی ایسے نہیں کرتے، کچھ راوی ہیں، ان راویوں کا نام ہی کیا ہوتا ہے؟ مدلس راوی، جو تدلیس کرتے ہیں. نہیں، وہ دوسرے طریقے سے بھی ملتے ہیں. وہ اخبرنا حدثنا کر کے بھی بیان کرتے ہیں. وہ ہم مثالیں پڑھیں گے. ہیں وہ ثقہ راوی، ہیں ثقہ راوی، لیکن تدلیس کرتے ہیں. تدلیس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کیونکہ یہ جھوٹ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے نا، جھوٹ نہیں ہے. یہ گڑبڑ ہو سکتی تھی مگر پہلے سکہ تھے وہ اس لیے میں ان کی بات کرتا ہوں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے ایک استاد سے بات سنی ہے اور میں نے اپنے ایک کلاس فیلو سے بات سنی ہے، اور میرا کلاس فیلو اگر سچا ہے، ثقہ راوی ہے میرے نزدیک، تو ظاہری بات ہے میرے نزدیک یہ بات اسی طرح سے ثابت ہے جیسے میں نے اپنے استاد سے سنی ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں نا، اب آپ ایک کلاس کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. ایک لڑکا کلاس میں نہیں تھا، اب اس نے دوسرے سے پوچھا استاد صاحب نے کیا پڑھایا؟ آپ نے بتا دیا. اب وہ کیا کہے گا کہ جی یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، استاد صاحب نے یہ نہیں پڑھایا، استاد صاحب نے یہ کلاس میں یہ بات نہیں کہی. نہیں، وہ بالکل یقین کرے گا، اعتبار کرے گا اور اس کو آگے بیان بھی کرے گا. تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ معاملہ ہوا ہے، استاد نے وہ بات کہی ہے، لیکن اس نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے اس پہ پردہ ڈال دیا. اس نے شو اصل میں یہ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے میں وہاں پہ تھا. اس لیے مردود ہوگی کہ سند منقطع ہے، اس نے نہیں سنی، سند ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہم یہی بات کر رہے ہیں نا، سند ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. سند چونکہ ڈسکنیکٹ ہے، ہم اس کی بات نہیں لیں گے. ایسی کتنی حدیث ہو. آگے چلتے ہیں. مرسل خفی. مرسل خفی یہ ہے کہ ایکس جو ہے وہ وائی کا ہم اثر ہے. ہم اثر سمجھ رہے ہیں، اس کے زمانے کا ہے، لیکن اس کی اس سے ملاقات ثابت نہیں اور وہ اس سے روایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ملاقات بھی ثابت ہے، یہاں پہ ہم اثر ہیں، یعنی امکان ہے، حدیث سننے کا امکان ہے کہ دونوں ایک زمانے کے. ٹھیک، لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے. مدلس میں کیا ہے؟ ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی وہاں تو زیادہ امکان ہو جاتا ہے کہ اس نے سنی ہو. جو ملاقات کا ہونا سماع کا نہیں ہے، وہ مدلس کے کانٹیکسٹ میں آپ نے بتایا. جی مدلس کے کانٹیکسٹ. اس میں تو ملاقات بھی نہیں ہے نا، مرسل خفی میں ملاقات بھی نہیں ہے، صرف کنٹمپریری ہیں، وہ معاصر ہیں ایک دوسرے کے. تو جب ملاقات نہیں ہے تو یہاں سماع تو ویسی نہیں ہے نا، سماع کے لیے ضروری ہے ملاقات ہونا. یہاں امکان تھا، زیادہ پاسبلٹی تھی. تان، ہم نے کہا تھا کہ تان جو ہے وہ یا تو اس کی عدالت میں ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے ضبط میں ہوگا. صحیح حدیث کی کتنی شرائط ابھی تک ڈسکس ہو چکی؟ سند متصل ہو، یہ والی ایک، ٹھیک ہے. سند متصل نہ ہو تو 6 قسمیں بن گئی مردود کی. ٹھیک ہے. دوسرا کیا تھا؟ راوی عادل ہو. راوی اگر عادل نہ ہو تو 5 قسمیں یہاں سے نکل آتی ہیں. راوی اگر ضابط نہ ہو تو 5 قسمیں یہاں سے نکل آتی ہیں. کتنی ہو گئیں؟ 10 اور 6 ابھی تک 16 ہوئی ہیں.
آگے پھر چلتے ہیں۔ راوی اگر عادل نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کذب، راوی جھوٹا نہ ہو۔ جو راوی جھوٹا ہو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، من گڑت، ٹھیک۔ دوسرا کیا تھا؟ تہمت کذب، یعنی اس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہو۔ کذب میں اور تہمت کذب میں فرق یہ ہے، کذب سے مراد یہ ہے کہ راوی حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہو۔ اگر راوی کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی تمام روایات 0 ملٹیپلائی بائی 0۔ ایک دفعہ بھی اگر اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا حدیث کے معاملے میں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو پھر محدث کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کاذب ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو اب اس کی روایت موضوع روایات کہلاتی ہیں۔ موضوع روایت کا بیان کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، الا یہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ موضوع روایات ہے، ٹھیک۔ دوسرا کیا ہے کہ راوی کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں پکڑا گیا، عام دنیاوی بول چال کے اندر، دنیاوی معاملات میں اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا، تو اس پہ کیا ہے؟ تہمت کذب ہے، یعنی اس کا جھوٹ تو ثابت ہو گیا دین کے معاملے میں، اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے۔ اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک، ٹھیک ہے، یعنی یہ ریجیکشن میں اس سے کم درجے پہ ہے نا متروک۔ ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہے، سب کی جو ریجیکشن ہے نا وہ ایک لیول کی نہیں ہے، کچھ کی ریجیکشن یا کچھ کا رد ایسا ہے یا کچھ کا مردود ہونا کم ہے کہ وہ حسن لغیری بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کا مردود ہونا اتنا واضح ہے کہ اس میں صحت کا امکان نہیں ہے۔ تیسرا ہے فسق و فجور۔ فسق و فجور، راوی فاسق و فاجر ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، جھوٹ کے علاوہ یعنی جھوٹ گویا کہ بہت بڑا گناہ ہے راوی کے لیے، عام گناہوں کو اس سے کم درجے پہ رکھا گیا، ان کو علیحدہ سے کیٹیگرائز کیا گیا، ٹھیک۔ تو فسق و فجور کی وجہ سے اس کی روایت کیا کہلاتی ہے؟ منکر۔ اگر راوی فاسق و فاجر ہو تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ فاسق و فاجر اس کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، فاسق و فاجر اس کو کہتے ہیں جو گناہ صغیرہ پر اصرار کرے۔ چوتھا ہے بدعت، راوی بدعتی ہو، راوی کیا ہو؟ بدعتی ہو۔ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت مکفرہ یعنی وہ بدعت جو کفر تک پہنچ جاتی ہیں، دین میں وہ نئی چیزیں جو کفر تک پہنچ جاتی ہیں، جیسے قرآن کا انکار کر دینا کہ قرآن مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، ٹھیک، اب یہ بدعت مکفرہ ہے۔ تقدیر کا انکار کر دینا یہ بدعت مکفرہ ہے۔ ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، ٹھیک۔ ایک ہے بدعت مفسقہ، یعنی وہ بدعات جن کا تعلق فسق و فجور سے ہے، بہت سارے کام دین کے نام پہ ان کو ثواب سمجھ کے کرنا، ٹھیک۔ تو ایسے راوی کی روایت قبول ہوتی ہے 2 شرائط کے ساتھ، ایک یہ کہ اپنی بدعت کا داعی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی روایت اس کی بدعت کو سپورٹ نہ کر رہی ہو۔ تو کنڈیشنل ہے یہ۔ صحیح بخاری میں کہ کئی راوی جو ہے وہ شیعہ راوی ہیں، صحیح بخاری کے، اس پہ لوگ کافی اعتراض کرتے ہیں، اس کو ہم کسی اور وقت میں کھولیں گے۔ بدعت، اس کے بعد ہے جہالت۔ جہالت سے مراد اگنورینس نہیں ہے، ان نون ہونا، ہم نے کہا تھا نا مجہول۔ نہیں، ان کا کوئی نام نہیں۔ مفسقہ، جہالت،
جہالت میں کیا ہے؟ ایک مجہول العین ہے اور ایک مجہول الحال ہے. یعنی ایک راوی وہ ہے کہ عین تو ذات کو کہتے ہیں نا، اس کی ذات کا ہی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے، ایز اے پرسن اس کی پرسنالٹی کا بھی ثبوت نہیں ہے. سکوت تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک راوی ہے ہی نہیں. راوی تو ہے نا، راوی تو ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فلاں سے حدیث سنی، ٹھیک ہے، اب اس فلاں کو اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جو یہ کہہ رہا ہے اسی نے صرف اس کا نام لیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے اس کا نام ہی نہیں لیا. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اب یہ جس سے بیان کر رہا ہے واقعتاً وہ کوئی موجود بھی ہے یا اس نے اپنے طور پہ اس کو بنا لیا؟ وہ پہلے وجود تو ثابت ہوگا. تو ایک آدمی کی گواہی سے کہ اس نے اس سے روایت نقل کی ہے اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا. اگر وجود ثابت ہو بھی جائے، مثال کے طور پہ دو لوگوں نے اس سے روایت کر لی ہے، پھر اس کا وجود ثابت ہو گیا، لیکن اب وہ مجہول الحال ہے. دو لوگوں نے روایت کی نا، اتنا پتہ چل گیا کہ کوئی زید ہے، دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی اس سے سنی، لیکن اس کے احوال ہمارے پاس نہیں ہے. جب اس کے احوال ہم تک نہیں پہنچے، ہم کیا کہیں گے کہ یہ راوی عادل ہے، ضابط ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی بایوگرافی ملے گی، کوئی معلومات اس کے بارے میں ملیں گی تو ہم حکم لگائیں گے کہ یہ عادل ہے، ضابط ہے. جب اس کے حالات ہی نقل نہیں ہوئے، صرف نام پتہ چلا ہمیں، تو ہم کہیں گے یہ مجہول الحال ہے، اس کے احوال ہمیں معلوم نہیں. اب وہ ثقہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر ثقہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اس لیے احتیاط کی وجہ سے اس کی روایت قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے جی. مجہول العین اس کو کہتے ہیں جس سے ایک آدمی روایت کرے، اور مجہول الحال اس کو کہتے ہیں جس سے ایک سے زیادہ روایت کرے. دوسرا یہ کہ اس کی حدیث اس بدعت کو سپورٹ نہ کرتی ہو. ایک یہ ہے کہ اپنی بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو، ٹھیک ہے، دائی نہ ہو. نہیں، فسق و فجور تو وہ ہے نا کہ جس کو وہ منکر سمجھ رہا ہے، وہ خود بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے نا، یہاں وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے نا. اب مجھے بتائیں، جو لوگ اہل تشیع ہیں ہمارے نزدیک وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں نا، لیکن ان سے آپ پوچھیں تو ان کے نزدیک تو وہ ان کا دین ہے. سلیمانی صاحب کی مٹی بھی آ گئی. جی سلیمانی صاحب کی مٹی بھی آ گئی. ہاں. ضبط میں کیا ہے؟ فوش الغلط، فاش غلطی، فوش الغلط، فاش غلطی کرنا، جسے ہم نے کہا تھا بلنڈر. دوسرا کیا ہے؟ کثرت غفلت. دونوں کی روایت کو منکر کہتے ہیں، اس کو بھی منکر کہتے ہیں اور اس کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں. کثرت غفلت، کثرت سے مسٹیکس ہوں اس کی. تیسرا وہم، راوی کو وہم ہو جاتا ہو. جب وہم ہو جائے تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلول. معلول روایت ہے. معلول ہے یا معلل ہے یا معل ہے، یعنی اس میں علت ہے. چوتھا کیا ہے؟ مخالفت ثقات، ثقات کی مخالفت کرتا ہو. اور پانچواں کیا ہے؟ سوء حفظ، حافظہ اس کا کیا ہو؟ اچھا نہ ہو، حافظہ اس کا برا ہو. مخالفت ثقات، ثقہ راوی ثقات کی مخالفت کرتا ہے یا اوثق کی مخالفت کرتا ہے. اس کی آگے پھر 6 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. مدرج، مقلوب، المزید فی متصل اسانید، مسترب، مصحف.
مسترب، مصحف اور محرف۔ مدرج، ادراج سے ایڈیشن کرنا، راوی اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن کر دے، سند میں بھی متن میں بھی۔ مقلوب، قلب سے راوی حدیث کو آگے پیچھے کر دے، تلپٹ کر دے، تقدیم و تاخیر کر دے۔ المزید فی متصل اسانید، سند متصل ہے، اس میں ایک راوی مزید اضافی طور پہ گھسیٹ دیا، ٹھیک ہے۔ مسترب، مسترب وہ روایت ہے کہ جس میں ایک صحیح روایت دوسری صحیح روایت سے کیا ہے، کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، کنٹراڈکشن، سیلف کنٹراڈکٹری۔ مصحف وہ روایت ہے جس میں راوی نقطوں کی غلطی کرے، نقطے۔ محرف وہ روایت جس میں راوی جو ہے وہ حرکات کی غلطی کرے، حرکات۔ انواع المردود بے اعتبار سخت، اگر کوئی راوی گر جائے تو مردود کی قسمیں۔ سب سے پہلے معلق، پیج نمبر 26، ٹھیک ہے جی۔ معلق کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا حُذِفَ مِن مَبْدَئِ سَنَدِهِ رَاوٍ فَأَكْثَرَ، جس کے ابتدائی سند سے ایک راوی گر جائے یا ایک سے زیادہ راوی گر جائے، ٹھیک۔ اب کچھ معلق روایات صحیح بخاری میں ہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ امام نووی یہ کہتے ہیں فما کان منہ بصیغۃ الجزم، جو تو معروف کے صیغہ کے ساتھ ہیں، جیسے امام بخاری نے کہا قال وذکر وروى، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا جائے گا۔ امام بخاری بعض اوقات سند بیان نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، قال ابن عباس، سند نہیں بیان کرتے، اس کو کہتے ہیں بخاری کی معلق روایات، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنے درمیان میں کسی نے کوئی پتہ نہیں، ہاں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، اس کی وجہ یہ ہے، امام بخاری کی کتاب کا منہج یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب انہوں نے خود لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس باب میں وہ اپنا بعض اوقات اجتہادی نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، اپنی رائے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جن احادیث سے ان کی وہ رائے ثابت ہو رہی ہو تو وہ احادیث لے کے آتے ہیں۔ وہ احادیث کون سی ہوتی ہیں؟ متصل السند، جن کی سند موجود ہوتی ہے۔ جب وہ مسئلہ ثابت کر لیتے ہیں متصل السند احادیث سے، تو پھر کچھ معلق روایات لے آتے ہیں اس کی سپورٹ میں۔ اچھا، امام بخاری یعنی مسئلہ ثابت نہیں کرتے، سپورٹ کے لیے لے کے آتے ہیں معلق روایت، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ صحیح سند سے ثابت شدہ روایات سے ثابت کرتے ہیں۔ دوسرا کام جو ہے وہ امام بخاری یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات معروف کے صیغے سے اور بعض اوقات مجہول کے صیغے سے بیان کرتے ہیں۔ تو امام نووی نے کیا کہا، جو تو امام بخاری نے معروف کے صیغے سے بیان کی ہیں روایات، ان کی تو سند موجود ہے، اور جن کا ذکر انہوں نے مجہول کے صیغے سے کیا، جیسے قیلا، ذکرا، رویہ، تو اس کے اوپر ہم صحت کا حکم جو ہے وہ نہیں لگائیں گے۔ لیکن بعض دوسرے محدثین نے جیسے ابن حجر وغیرہ نے ایسی تمام معلق روایات کی کیا ہے، اسناد نکالی ہیں، تو ان تمام معلق روایات کی اسناد موجود ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں علماء زیادہ اس لیے اس مسئلے میں نہیں پڑے کہ امام بخاری نے ان معلق روایات کو اپنے کسی موقف کی بنیاد نہیں بنایا، ایک سپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ ذکر کر دیا۔ سند کیوں حذف کر دی؟ عام طور پہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے صحیح سند سے ثابت شدہ روایات سے ایک مسئلہ ثابت کر لیا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ اب اضافی طور پہ سندیں بیان کرنے سے کتاب طویل ہو جائے گی، تو اب وہ معلق روایات لے آئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کی سندیں جان بوجھ کے حذف کر دیں جبکہ ان کی سندیں موجود تھیں۔
اب یہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا کیونکہ نمبرنگ سب کی ایک جیسی نہیں ہے. تو ہم محدث جو سائٹ پہ آپ دیکھیں تو صحیح بخاری کی کوئی 10 کے قریب نمبرنگ موجود ہے، تو وہ تو ڈیفرنٹ ہے. امام نووی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن معلق روایات کو امام بخاری نے معروف کے صیغے سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قال ابن عباس اگر کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تو کہا جائے گا کہ یہ صحیح روایت ہے. اور جن روایات کو امام بخاری نے مجہول کے صیغے سے بیان کیا جیسے رویہ عن ابن عباس سے یہ بات مروی ہے، تو ان کے اوپر صحیح کا حکم نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک. مرسل روایت کون سی ہے کہ جس میں تابعی جو ہے ما رفعہ التابعی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دے. ٹھیک ہے. تو اب جو مرسل روایت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے؟ محدثین یہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت ضعیف ہے. مرسل روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. فقہا جو ہے وہ مرسل روایت کو مانتے ہیں، فقہا اس کو مقبول میں شمار کرتے ہیں. محدثین مرسل روایت کو مردود کہتے ہیں. وروی عن الائمہ الثلاثہ ابی حنیفہ و مالک و احمد فی روایت عنہ قبول المرسل مطلقا. تو مرسل جو روایت ہے اس میں ہم نے کہا ایک تو محدثین کا نقطہ نظر ہے جنہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، دوسرا فقہا کا ہے. فقہا میں پھر اختلاف ہے، ایک طرف ائمہ ثلاثہ ہیں اور ایک طرف امام شافعی ہیں. یہ تو اس کو ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں ائمہ ثلاثہ. امام شافعی کچھ کنڈیشنز لگاتے ہیں 4-5 جن کے ساتھ اس روایت کو قبول کرتے ہیں، یعنی کنڈیشنز کے ساتھ. امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد. تو ائمہ ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تابعی ہے، جو صحابی کو چھوڑا ہے یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہے اور ثقہ راوی ہے، یہ خیر القرون میں سے ہے. یہ اگر چھوڑ رہا ہے تو اس نے لازماً کسی صحابی سے سنا ہوگا کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. اس نے لازماً کسی صحابی سے سنا ہوگا. اب اس کے ذہن میں نہیں رہ گیا کہ کون سے صحابی تھے مثال کے طور پہ، تو اس نے کہا میں خواہ مخواہ کیوں نام لوں، لیکن میں نے سنا تو ہے، کسی سے سنا ہے، تو اس لیے وہ اس کو آگے نقل کر دیتے ہیں. مطلب ائمہ ثلاثہ نے اس کو اس طرح سے لاجسائز کیا. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جی جو تو جلیل القدر تابعین ہیں جنہیں کبار تابعین کہتے ہیں جیسے سعید بن مسیب، ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے کبار تابعین سے مرسل روایت ہو تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ قبول ہوگی بشرطے کہ اس کے ساتھ ایک اور سند بھی مروی ہو، ایک اور سند سے بھی وہ روایت مروی ہو، یا کسی صحابی کا قول اس مرسل روایت کے موافق ہو، یا اکثر اہل علم نے اس کے مطابق فتویٰ دیا. ٹھیک ہے، یعنی وہ مرسل روایت کو کہہ رہے ہیں کہ ایک شرط تو انہوں نے یہ لگائی کہ مرسل روایت عام تابعی کی نہیں بلکہ جلیل القدر تابعی کی قابل قبول ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس مرسل روایت کے سپورٹ میں ایک اور مرسل روایت ہو، یا اس مرسل روایت کے سپورٹ میں کسی صحابی کا فتویٰ ہو، یا اس مرسل روایت کے سپورٹ میں عام فقہا کا فتویٰ ہو. نہیں، جو مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس مرسل روایت سے جو مسئلہ ثابت کر رہے ہیں وہ مسئلہ عام طور پہ فقہا کے ہاں کیا ہو، ثابت ہو رہا ہو کسی اور دلیل سے، بھلے قیاس سے، کسی طرح سے بھی. اور وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس طرح تو مسائل میں اختلاف ہوگا، بالکل ہوگا. دو زاویہ نگاہ ہے نا، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دیکھنے کے دو مختلف اینگلز ہیں، ہر ایک کے پاس اس کی لاجک موجود ہے. محدثین کے پاس لاجک یہ ہے کہ صحابی موجود نہیں ہے، راوی ایک راوی جو ہے وہ درمیان میں آپ نے گرا دیا، تابعی براہ راست اللہ کے رسول سے سن نہیں سکتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، بعض اوقات بڑے جلیل القدر تابعین ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم حدیث قبول نہیں کریں گے. جو مرسل روایات
نہیں عقائد کا تو اس طرح سے تذکرہ نہیں، زیادہ تو اعمال سے متعلق ہیں. جی مرسل روایات کوئی مطلب اتنا نہیں ہے کہ جی کوئی آدھا دین مرسل روایات سے ثابت ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، چند روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اختلافات بھی محدود ہوتے ہیں. ہاں نمازیں 5 ہی ہیں. جی جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. ایک بحث ہم اصول تفسیر میں پڑھیں گے مرسل روایت کے بارے میں، ٹھیک ہے، میرے نزدیک تو وہ قابل ترجیح ہے، لیکن وہ لمبی چوڑی بحث ہے، اس پہ 1 گھنٹہ چاہیے، وہ اصول تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ابن تیمیہ کا موقف ہے. موزل روایت، موزل روایت کون سی ہے؟ ما حذف من سندہ راویان فاکثر، کہ جس کی سند میں سے 2 راویان 2 راوی یا 2 سے زیادہ علی التوالی پے در پے کنٹینیوسلی لگاتار معزوف ہو جائیں، ٹھیک ہے. منقطع ما حذف من سندہ راوin او اکثر، جس میں سے 1 یا 1 سے زیادہ راوی لیکن وہ پے در پے نہ ہو. مدلس، مدلس کون سی روایت ہے؟ اس کے آگے انہوں نے قسمیں کی ہیں 3. مدلس کی کتنی قسمیں کی ہیں؟ 3. سب سے پہلی ہے تدلیس الاسناد. تدلیس الاسناد کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يُسْكِتَ الرَّاوِي شَيْخَهُ وَيَرْوِي عَن شَيْخِ شَيْخِهِ أَوْ عَن مُعَاصِرٍ آخَرَ لَقِيَهُ. راوی اپنے شیخ کو گرا دے اور اپنے شیخ کے شیخ سے روایت نقل کرے، ٹھیک ہے، یا کسی ایسے معاصر سے نقل کرے کہ جس سے اس کی ملاقات ہو، ولم یسمع من، لیکن اس نے اس سے سنا نہ. ٹھیک، اور کیسے نقل کرتا ہے؟ ان کے ذریعے اور قالا کے ذریعے. بات سمجھ رہے ہیں؟ راوی جو ہے، راوی اس نے اپنے استاد سے بھی پڑھا ہے، استاد کے استاد سے بھی پڑھا ہے. راوی نے کیا کیا ہے؟ استاد سے بھی پڑھا ہے، دادا استاد سے بھی پڑھا ہے، لیکن روایت اس نے کس سے سنی ہے؟ استاد سے سنی ہے. لیکن جب اس روایت کو بیان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ استاد کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے. میری سند اونچی ہو نا، ذرا میری سند عالی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ اپنے استاذ کے استاد سے وہ روایت نقل کرتا ہے، حالانکہ استاذ کے استاد سے وہ اس نے روایت نہیں سنی. اس لیے میں نے کہا تھا یہ جھوٹ نہیں ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس کا استاد بھی سکھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی سند کو عالی بنانے کے لیے درمیان میں واسطہ ایک کم کر دیتا ہے. تو یہ ایسی ہے نا، جیسے ایک بات آپ نے براہ راست مجھ سے سنی اور ایک بات آپ نے اس دن کلاس میں آپ حاضر نہیں تھے، آپ نے اپنے کلاس فیلو سے سنی، تو آپ نے کہا میں خواہ اس کو کیوں استاد بناؤں، ہے تو میرا کلاس فیلو. اپنے استادوں میں ایک استاد کا اضافہ کر کے کیا کرنا ہے؟ کون سی نیکی ہے؟ براہ راست ہی یہ کہہ رہا ہے تو کہا ہوگا حافظ صاحب نے، سیدھا ڈائریکٹ سند ملاؤ. یہ ہے تدلیس. وشر انواع تدلیس التسویہ، ایک ہے تدلیس التسویہ. تدلیس التسویہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَرْوِيَ الرَّاوِي حَدِيثًا عَن ضَعِيفٍ بَيْنَ ثِقَتَيْن. بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ 2 ثقہ راوی ہیں، ان کے درمیان کیا ہے؟ ایک ضعیف ہے. 2 ثقہ راوی ہیں، ان کے درمیان ایک ضعیف ہے، تو وہ ضعیف کو درمیان میں سے گرا دیتا ہے. اچھا، وہ دونوں ثقہ کی آپس میں کیا ہے؟ ملاقات ثابت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کاریگری ہے، یہ تدلیس و تسویہ. یہ اس لیے کہا کہ شر انواعہ، یہ بدترین قسم ہے. یہاں اس نے ضعیف راوی گرایا، ٹھیک ہے. ضعیف راوی گرانے کا پتہ کیسے چلا؟ جب ملاقات کی بتائے گا تو نہیں.
یہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ سے، کیوں سب کچھ دیکھتے ہیں۔ وَمِمَّنْ عُرِفَ بِذَلِكَ مِنَ الرُّوَاةِ بقیہ بن ولید، جو معروف ہیں مدلس راوی، ان میں ایک بقیہ بن ولید ہے اور ولید بن مسلم ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تدلیس الشیوخ۔ تدلیس الشیوخ کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک اور کام کرتا ہے راوی بعض اوقات، کہ وَهُوَ أَن يَذْكُرَ الرَّاوِي شَيْخَهُ بِمَا لَمْ يَشْتَهَرْ بِهِ، اپنے شیخ کا ایسا نام ذکر کرتا ہے جس سے وہ مشہور نہ ہو۔ اگر شیخ اس کا بدنام ہے مثال کے طور پہ، اب اس نے اس سے روایت لی، اب اسے پتہ ہے کہ اس کے نام سے تو آگے کسی نے بات سننی بھی نہیں ہے، تو وہ اس کا نام وہ لیتا ہے جس سے وہ معروف نہ ہو۔ جیسے ابو فلاں، مجھے ابو فلاں نے بیان کیا، اب اسے ابو فلاں نے تو بیان کیا ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے بھائی ڈھونڈتے رہو، آپ میں تو سکھا ہوں نا، میرا اعتبار کرو، اب ڈھونڈتے رہو کہ کس سے میں نے سنی۔ جان بوجھ کے، یہ تو جان بوجھ کے، یہ ویسے ہی کہاں سے ہو گیا؟ نہیں، اس کا شیخ کسی وجہ سے بدنام ہو سکتا ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ بدنام ہونے کی وجہ بعض اوقات ریزن سالڈ ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ لوگ ان سے روایات کر رہے ہوتے تھے نا، اعتماد کرتے تھے، اور یہ جو کمنٹس پاس ہوتے تھے یہ پہنچتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ محدثین کے جو کمنٹس ہوتے تھے معاصرین کے کمنٹس ہوتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں، تو وہ سب مدون بھی ہو رہے تھے اور پاس بھی ہو رہے تھے۔ مرسل حفی، مرسل حفی کیا ہے؟ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الرَّاوِي عَنْ مُعَاصِرٍ لَهُ لَمْ يُعْرَفْ اللقاء بَيْنَهُمَا، ٹھیک ہے، ایک راوی جو ہے وہ اپنے معاصر سے روایت کرے اور دونوں کے درمیان ملاقات، جیسے انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کس سے روایت کرتے ہیں؟ عقبہ بن عامر سے۔ عقبہ بن عامر صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز جلیل القدر تابعی ہیں، ٹھیک ہے، وہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی ملاقات ثابت نہیں ہے عقبہ بن عامر سے، ٹھیک، معاصر ضرور ہیں، ملاقات نہیں، ٹھیک، اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ سند منقطع، سند منقطع، مرسل خفی ہے۔ جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو وہ یہ کہے اخبارنا حدثنا، سماع کی تصریح کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سماع کی، سننے کی تصریح کرے، پھر اس کی بات قابل قبول ہوگی، اس کی بات ہم رد نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ سماع کی تصریح نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے اس سے یہ بات مروی ہے، ان لگا رہا ہے، پھر ظاہری بات ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے وہ بات سنی ہے، یا تو وہ کھل کے بیان کرے نا، براہ راست میں نے سنی ہے، مجھ سے بیان کی، پھر ہم اس کی بات کا اعتبار کریں گے کیونکہ وہ ثقہ راوی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس نے جو صیغہ استعمال کیا نا، اس صیغے کی وجہ سے اشتباہ پڑ گیا۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر وہ قابل قبول ہے، ایکسیپٹیڈ ہے۔ ایک جگہ ان کے ساتھ ہے، اس کو ان آنا کہتے ہیں، ان آنا، مدلس راوی کا ان آنا، یعنی جو وہ ان کرتا ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو ان آنا کہتے ہیں۔ معن روایت بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، معن، ٹھیک۔ موضوع روایت، المختلق المکذوب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جھوٹ گڑا گیا اللہ کے رسول پہ، ٹھیک ہے، اس کو موضوع روایت کہتے ہیں۔ لوگوں نے کیوں جھوٹ گڑا؟ اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ تقرب الی اللہ کے لیے، یہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا نو ابن ابی مریم، یہ قاضی تھے، مرو کے قاضی تھے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں،
ان سے فقہ حاصل کی. یہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے اکرمہ سے، کہ اکرمہ جو ہے وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں. اکرمہ ابن عباس کے شاگرد ہیں نا، تابعین میں سے. اصول تفسیر میں ہم کچھ سندیں پڑھیں گے تفسیر کی. تو یہ جو ہے نا، یہ جو نو ابن ابی مریم ہیں، یہ کہتے ہیں جی اکرمہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ یہ فضائل قرآن کی یہ صورت، وہ فضائل قرآن کی یہ حدیث، وہ حدیث، یہ آپ کہاں سے لے کے آتے ہو؟ آپ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں بیان کر رہا کہ اکرمہ نے یہ چیزیں جو ہے وہ حضرت ابن عباس سے بیان کی ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ انی رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقہ ابی حنیفہ. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ قرآن سے تو منہ موڑے بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ سے کھیلی جا رہے ہیں، اور مغازی ابن اسحاق کی سیرت پڑھی جا رہے ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کروں، تو میں نے فضائل کی حدیثیں جو ہے وہ بنا کے پھر خوب بیان کی. تو تقرب اللہ کے لیے لوگوں نے یہ کام کیا، یعنی اپنے تئیں وہ فضائل قرآن کی احادیث اس لیے گھڑ رہے تھے تاکہ لوگ قرآن پڑھیں. وہ نیکی سمجھ رہے تھے، نیکی سمجھ کے کر رہا تھا. بعض اوقات حکمران طبقے کی قرب حاصل کرنے کے لیے بھی حدیثیں گھڑی جاتی تھی، جیسے بنو امیہ بنو عباس. ظاہری بات ہے ان کے اندر پارٹی بازی تو تھی، دونوں طرف سے احادیث گھڑی گئیں، ایک دوسرے کے خلاف اور اپنی حمایت میں بھی. جیسے یہ ایک عباسی خلیفہ تھا غیاث بن ابراہیم نخی، جو ہے اس کے پاس آیا تو اس کو دیکھا وہ کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا تھا. عباسی خلیفہ ہے مہدی. تو اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے حدیث پڑھی. غیاث بن ابراہیم نے جب عباسی خلیفہ کو دیکھا، اس کے پاس دربار میں آیا یا اس کے محل میں آیا تو وہ کبوتروں سے کھیل رہا تھا، تو کہا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، اس نے فلاں فلاں سے، اور پوری سند بیان کی. اور اللہ کے رسول نے کہا لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مسابقت جو ہے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے، نیزہ بازی میں ہو یا گھڑ دوڑ کے اندر ہو یا فلاں چیز میں ہو، یہ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا. لیکن آخر میں اس نے جناح کا لفظ اپنی طرف سے لگا لیا، یا کبوتر بازی میں ہو، جناب پروں کو کہتے ہیں نا. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کو بھانپ لیا، مہدی نے اس کو بھانپ لیا. اس نے کہا کہ یہ سارے کبوتر نہ پہلے تو جا کے ذبح کر دو. انہوں نے ذبح کروا دیے، ٹھیک، کہ مجھے خوش کرنے کے لیے تم اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھی جا رہے ہو. مطلب اس وقت کے جیسے بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے وہ بھی کم از کم اس بات کی اتنی غیرت رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہ باندھا جائے ہمارے تقرب کے لیے. مختلف محرکات تھے، موٹیوز تھے. ایک صاحب ان کے بچے کو روزانہ قاری صاحب جو ہے وہ اچھی خاصی پٹائی کر کے گھر بھیج دیتے تھے. وہ جب دیکھیں بچہ گھر میں آ کے شکایت کر رہا ہے قاری صاحب نے مارا ہے، آپ صاحب نے مارا ہے. ایک دن بچہ روتا ہوا گھر آیا تو کہنے لگا کیا ہوا؟ قاری صاحب نے مارا. انہوں نے کہا یہ باز نہیں ایسے آنے والا. انہوں نے فوراً یہ حدیث گھڑی. اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو تمہارے بچوں کے استاد ہوں. اور اس نے پھیلا دی، وہ حدیث پھیل گئی. اب کچھ علماء نے سوچا اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو تمہارے بچوں کے استاد ہوں؟ یہ سمجھ سے باہر والی. کس سے سنی؟ میں نے فلاں سے سنی. کس سے سنی؟ فلاں سے سنی. اس کے پاس پہنچ گئے. ہاں بھائی تم نے کس سے سنی؟ میں نے خود بنائی ہے. تو لوگ ایسا کرتے تھے، مختلف مطلب وجوہات تھی. کچھ لوگ التقصب والارتزاق، رزق کے لیے، روٹی پانی کے لیے بھی ایسا کرتے تھے. مطلب جھوٹی حدیثیں کرتے تھے، لمبے لمبے قصے، جیسے ہمارے ہاں وہ قصے کہانیاں جو ہے وہ ہمارے ہاں جیسے لوگ کہانیاں مداریوں نے تماشے لگائے ہوتے ہیں لوگوں کو پیسے بٹورنے کے لیے. تو ایسی قصاصین ہوتے تھے، قصہ گو، وہ حدیثیں گڑا کرتے تھے جن میں لمبے لمبے
قصے بیان کرتے تھے حدیث کے نام پہ. تو بعض اوقات تو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. ایک تو یہ کہ وہ خود جس نے وہ حدیثیں گھڑی ہیں وہ خود بتا دے کہ بھائی میں نے گھڑی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ حدیث کا کانٹینٹ آپ کو بتا دے. کانٹینٹ جیسے ایک حدیث ہے کہ ان سفینۃ نوح طافت بالبیت وصلت خلف المقام رکعتین. حضرت نوح کی جو کشتی تھی اس نے پہلے تو بیت اللہ کا طواف کیا. چلیں اتنی بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ پانی تھا تو بیت اللہ کا اس نے طواف کر لیا. پھر اس نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں بھی پڑھی. اب ظاہری بات ہے کہ سینس نہیں مانتی نا ایسی چیزوں کو. ٹھیک, تو یہ موضوع روایات. چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی ہے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.